السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہم دیکھ رہے تھے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مدارج السالکین سے اخلاص کے متعلق فوائد، جس میں سے ہم نے دیکھا اخلاص کی حقیقت، اخلاص کی علامات۔ آج ہمیں دیکھنے ہیں کچھ فوائد، کچھ سٹیٹمنٹس اخلاص کے بینیفٹس کے متعلق، یعنی اخلاص سے انسان کو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ امام ابن القیم کہتے ہیں المخلص یسونہ اللہ بعبادتہ وحدہ وارادت وجہہ وخشیتہ وحدہ ورجائہ وحدہ والطلب منہ والذل لہ والافتقار الیہ وحدہ، کہ مخلص انسان کو، اخلاص والے انسان کو، جس کے اعمال میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے سبب، کیونکہ وہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کو حاصل کرنے کا ارادہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ خشیت ہی وعدہ، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ پر امید رکھنا، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرنا، مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی عاجزی انکساری ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ہی محتاج رہنا، یہ سب اسباب بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلص انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری، اور اللہ تعالیٰ کا ہی محتاج بن کے رہنا، فقر ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اور صرف، یہ اللہ تعالیٰ، یہ ایک مخلص انسان کو سبب بنتے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں قلوب الغافلین معدن الذنوب، کہ غافل لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ گناہوں کی کان ہوتے ہیں۔ معدن کہتے ہیں مائن کو، جیسے گولڈ مائن، کول مائن، اسی طرح ان کے دل جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں مائن آف سنس، یعنی تشبیہ دیتے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ غفلت والے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل غفلت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دل جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی مائن جیسا ہوتا ہے۔ ولیکن یعنی جہاں سے یہ ایسے دل ہوتے ہیں جہاں سے صرف گناہ نکلتے ہیں، وہاں سے کوئی سونا چاندی نہیں نکلتا۔ ولیکن مع کمال الاخلاص، لیکن کمال اخلاص کے ساتھ، جب انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس کا اخلاص پرفیکٹ ہوتا ہے، جس کے پاس اخلاص، کامل درجے کا اخلاص ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، یستحیل صدور الذنب، اللہ تعالیٰ کی طرف ڈیووشن، اللہ تعالیٰ کے لیے کامل اخلاص، اس کے ساتھ ایک انسان سے گناہ کا صادر ہونا یہ غیر ممکن ہے۔ یعنی جب انسان حقیقی طور پر مخلص بنتا ہے، اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر وہ آدمی جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کما قال تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا ہے کہ جب اس عورت نے اس یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام بھاگ گئے، وہ بچ گئے، تو یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک، یوں ہی ہوا، تاکہ لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی کو دور کریں۔ یعنی جب انسان خود قدم اٹھاتا ہے، جب خود انسان شروعات کرتا ہے، جب خود انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نفس کے ساتھ، دنیا کے ساتھ لڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کرتا ہے، اس سے برائی کو دور کرتا ہے۔
اس لیے کہتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح یوں ہوا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے ایول کو، برائی کو ہٹا دیں، والفحشاء، اور برے کاموں کو یوسف علیہ السلام سے دور رکھے، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یہ آیت جو ہے، اس آیت میں جو یہ لاسٹ لفظ ہے المخلصین، اس کی دو قرآت ہے، یہ المخلصین بھی پڑھا جاتا ہے ایک قرآت میں، اور جو ہم عام طور پر برصغیر میں قرآت جو پڑھی جاتی ہے یا عرب ممالک میں بھی، وہ ہے المخلصین، یعنی چنا ہوا۔ مخلص کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، مخلص کسرہ کے ساتھ کا مطلب ہوتا ہے مخلص، اخلاص والا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مخلص بھی تھے اور مخلص بھی تھے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے ایک قرآت کا، کہ جب قرآت میں کوئی کسی آیت، کسی لفظ میں مختلف قرآت ہوتی ہے تو اس کی مختلف میننگز بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ وہ مخلص بھی تھے اور مخلص بھی تھے، یعنی اخلاص والے تھے اور چنے ہوئے بھی تھے۔ اور ابن القیم کی جو قرآت ہے، جن کی کتاب ہے مدارج السالکین، وہ بھی ان کی قرآت بھی تھی، یعنی جس قرآت پہ وہ قرآن مصحف پڑھتے تھے وہ وہ قرآت ہے المخلصین، اور یہی محل الشاہد ہے کہ اخلاص کی وجہ سے انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو فحشاء، برے کاموں سے اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو دور رکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں قال بعض السلف، بعض سلف نے کہا ہے، مصانعت وجہ واحد، ایک چہرے کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، ایسر علیک من مصانعت وجوہ کثیرہ، یہ آسان ہے تمہارے لیے اس سے کہ تم بہت ساری چہروں کو راضی کرنے، بہت سارے انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو، یعنی مراد ہے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس پر تم کام کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، انک اذا صنعت ذلک الوجه الواحد، اگر تم اس ایک چہرے کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، کفاک الوجوہ کلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں باقی چہروں کی کفایت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہوگا باقی چہروں، یعنی لوگوں کے متعلق۔ یعنی اخلاص سے انسان جو ہے لوگوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کفایت کرتا ہے مخلص انسان کی۔ پھر آخر میں کہتے ہیں قوادح الاخلاص، یعنی اخلاص میں بگاڑ لانے والی چیزیں، کہتے ہیں القلب یعرض له مرضان عظیمان، کہ انسان کے دل کو بڑے دو بڑی بیماریاں لاحق ہوتی ہے، ان لم یتدارکہم العبد، اگر بندہ ان کو درست کرنے کی، ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ترامیا بہ الی التلف، وہ بیماریاں اس کو پہنچاتی ہے ہلاکت کی طرف۔ التلف کہتے ہیں التلف کہتے ہیں ہلاکت کو، ڈسٹرکشن کو۔ ولا بد، یعنی ضرور بضرور وہ دو بیماریاں بندے کو ہلاکت تک پہنچائے گی اگر بندہ ان دو بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ دو بیماریاں کیا ہے؟ وہ ہما الریاء والکبر، ریاکاری اور تکبر۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ شیخ الاسلام نے کہا، اس سے پہلے ہم وہ دیکھ چکے شیخ الاسلام کا کلام، ایاک نعبد تدفع الریاء، ایاک نعبد سے یعنی جب تم حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ کے بندے بنو گے، اس سے تم ریاکاری کو دور کرو گے۔ و ایاک نستعین تدفع الکبریا، اور ایاک نستعین یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج رہنا، اس سے تم تکبر کو دور کرو گے۔ پھر کہتے ہیں ارادت غیر اللہ بشیء من الاعمال وتعلقها بالحظوظ وعدم استقامتها على الحق دلیل علی شدت فقر النفس، اعمال میں سے کسی بھی چیز، کسی بھی چھوٹی سی عمل، اس سے ارادہ کرنا غیر اللہ کا، اور اس عمل کے ساتھ اٹیچ ہونا، حظوظ یعنی نفس کے ارادے، حظوظ جمع ہے حظ، حظ اصل میں کہتے ہیں شعر کو مراد ہے نفس کے ارادے، نفس کا شعر۔ وعدم استقامت علی الحق، اور انسان کا ارادہ، اس ارادے کا حق پر
استقامت نہیں ہونا، دلیل علی شدت فقر نفس، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کا جو نفس ہے وہ بڑا ہی مفلس ہے، انسان کا جو سول ہے، انسان کی سول اللہ تعالیٰ کی معرفت سے مفلس ہے، کیونکہ حقیقی طور پر اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی انسان کے دل میں، انسان کی روح میں، تو اعمال میں سے کسی بھی چیز کی وجہ سے، کسی بھی چیز کے ذریعے غیر اللہ کا ارادہ انسان نہیں کرتا۔ اس لیے کہتے ہیں العمل لاجل الناس، لوگوں کے لیے عمل کرنا، لا یکون من عارف بہم البتہ، وہ ایسے انسان سے صادر نہیں ہو سکتی جو لوگوں کی معرفت رکھتا ہے، کبھی بھی ایسی عمل ایسا انسان لوگوں کے لیے نہیں کرے گا جو لوگوں کی معرفت رکھتا ہو، جس کو پتہ ہو لوگوں کی حقیقت، بل من جاہل بشانہم، بلکہ یہ عمل لوگوں کے لیے کون کرتا ہے؟ جس کو لوگوں کی حالات کے متعلق جہل ہوتا ہے، وجاہل بربہ، اور جو اپنے رب کے متعلق جاہل ہوتا ہے، فمن عرف اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، وعرف الناس، اور لوگوں کی معرفت اس کو ہوتی ہے کہ لوگوں کی حقیقت کیا ہے اور رب کی حقیقت کیا ہے، آثر معاملۃ اللہ علی معاملتہم، وہ ترجیح دے گا، وہ چوز کرے گا اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرے گا، یعنی وہ لوگوں کے لیے عمل نہیں کرے گا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو مردہ سمجھنا چاہیے، لوگوں کو جمادات کی طرح سمجھنا چاہیے عمل کرتے وقت، یعنی بے جان ان کو سمجھنا چاہیے، انسان کے ذہن سے یہ بات نکلنی چاہیے کہ لوگ کوئی بھی قدرت نہیں رکھتے انسان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی، لوگ کوئی بھی قدرت نہیں رکھتے انسان کو کوئی راحت یا کوئی تکلیف پہنچانے کی۔ جب انسان سے یہ چیز ذہن سے نکل جائے گی، جاندار اور بے جان دونوں انسان کے لیے سیم ہوں گے، اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے انسان، تب انسان جو ہے کبھی بھی لوگوں کے لیے عمل نہیں کرے گا۔ پھر کہتے ہیں ابن القیم کل من اعرض عن شیء من الحق، ہر وہ انسان جو حق میں سے کسی چیز سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، وجحدہ، اور اس کا انکار کرے گا، وقع فی باطل ولا بد، وہ ضرور بضرور کسی باطل میں واقع ہوگا، ومن رغب عن العمل لوجہ اللہ وحدہ، جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عمل کرنے سے بے رغبت ہوگا، منہ پھیرے گا، ابتلاہ اللہ بالعمل للخلق، اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرتا ہے کس میں؟ لوگوں کے لیے عمل کرنا، جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ انسان کو اس وقت تکلیف، بار بار تکلیف ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا اس سے انسان بے رغبتی ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر مبتلا کرتا ہے کس چیز میں؟ وہ پھر لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، جس سے اس کو تھکان کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کچھ سلف کہتے ہیں کہ ملم یشکل النفس بالحق، جو اپنی یشغل النفس بالحق، جو اپنی نفس کو حق کے ساتھ مشغول نہیں کرے گا، شغلت ہو بالباطل، انسان کا نفس اس کو باطل کے ساتھ، پھر وہ نفس اس انسان کو باطل کے ساتھ مشغول کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں الوقوف عند مدح الناس وضمهم علامت انقطاع القلب، لوگوں کی مدح یا مذمت کے پاس رکنا، بمعنی لوگوں کی تعریف یا لوگوں کی مذمت، اس کے پاس ان تعریفات کے پاس یا لوگوں کی مذمت کے پاس انسان کا ٹھہرنا، علامت انقطاع القلب، یعنی انسان پہ اثر ہونا اس چیز کا کہ لوگ اس پر مدح کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں یا لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ کٹ چکا ہے اللہ تعالیٰ سے، وخلوہ من اللہ، اور وہ دل جو ہے وہ خالی ہے اللہ تعالیٰ سے، وَأَنَّهُ لَمْ تُبَاشِرْهُ روح محبتہ و معرفتہ، اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو روح ہے وہ اس کی دل کے اندر داخل نہیں ہوئی ہے، وَلَمْ يَذُقْ حَلَاوَةَ التَّعَلُّقِ بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جو سویٹنس ہے، حلاوت ہے، وہ اس نے اس کا مزہ ابھی نہیں چکھا ہے، وَالطُّمَأْنِينَةُ
इलैहि, और अल्लाह ताला से इत्मीनान हासिल करना, अल्लाह ताला से ट्रैंक्विलिटी हासिल करना, उसकी हलावत उसको अभी हासिल नहीं हुई। फिर आखिर में कहते हैं यअरिज़ु लिल-आमिल फ़ी अमलिही सलासु आफ़ात। ये हम इससे पहले देख चुके हैं कि अमल करने वाले कोई भी अमल करने वाला, उसके अमल में तीन प्रॉब्लम्स दाखिल हो सकती, तीन आफत हो सकती है। पहली आफत रुयतुहु व मुलाहज़तुहु, उस अमल की तरफ देखना अमल करने के बाद, उस अमल पर इवज़ तलब करना, और उस अमल पर राज़ी होना, उस अमल से उस अमल पर जो है इंसान का इत्मीनान होना कि ये अमल मैंने दुरुस्त की। ये आफात ही हम इससे पहले देख चुके हैं तफसील के साथ, इससे पहले वाले लेक्चर में। फिर कहते हैं अर्रिया व तसन्नु, रियाकारी और बनावट, व इबादत नफ्स, और नफ्स की इबादत, व ईसार मुरादिहा, और अपने नफ्स के इरादों, अपनी नफ्स की डिज़ायर्स को तरजीह देना, उसी को प्रेफर करना, कुल्लुहा बिसबब रसूम वल कुयूद, इस इन सब का सबब है रसूम और कुयूद। ये हम अभी देखेंगे इससे क्या मुराद है। अल्लती हबसत अरबाबहा, जिन रसूम और कुयूद ने इन लोगों को रोक के रखा है, बंद रखा है, रोक के रखा है, अनिस्सैर मिन कुलूबिहिम इलल्लाह, कि वो अपने दिलों से अल्लाह ताला की तरफ सफ़र करे। यानी इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह यहाँ पर एक बात समझाना चाहते हैं कि रसूम के सबब इंसान जो है रियाकारी में मुब्तला होता है, बनावट में मुब्तला होता है, तकल्लुफ में मुब्तला होता है, अपनी नफ्स की इबादत में मुब्तला होता है, वो अपनी डिज़ायर्स को फिर प्रेफर करता है। अब मसला ये है कि रसूम क्या है, रसूम क्या है। ये वो नहीं है रसूमात जिसे हम कहते हैं, रसूमात कस्टम्स वगैरह, ये वो नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है। रसूम जो है ये जमा है, इसका सिंगुलर है रस्म, इसका सिंगुलर है रस्म। रस्म असल में कहते हैं अरबिक में असर, असर से यहाँ पर मुराद है रिमेन्स ऑफ द ड्यून्स। अगर हम इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला उन्हीं की किताब की तरफ लौटेंगे, उन्होंने खुद बयान किया है कि अहले तज़किया जो है, उनके यहाँ रस्म से क्या मुराद है। जो तसव्वुफ, तज़किया, सुलूक के अइम्मा है, इमाम है, उलमा है, उनके यहाँ रस्म से क्या मुराद है। कहते हैं कि वह मुराद हम बिर्रस्मी, यानी अहले इल्म, तज़किया के अहले इल्म जो है, उनकी मुराद होती है रस्म से मा सिवल्लाह, हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला के बगैर हो। अल्लाह ताला के बगैर दुनिया की सारी चीज़ें जो है उनके नज़दीक वो रस्म है। फ़कुल्लुहु रसूम, वो सब रसूम है। क्यों वो उनको रसूम क्यों कहते हैं, कहते हैं कि फ़इन्न रसूम हियल आसार, रसूम असल में कहते हैं आसार को, आसार जमो असर। आसार का मतलब है व रसूमुल मनाजिल व दियार हियल आसार अल्लती तबका बाद सुक्कानिहा, यानी जब लोग किसी जगह, किसी घर, किसी इलाके को छोड़कर चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जो उस मकानात और बिल्डिंग्स के जो र्यून्स वगैरह रहते हैं, रिमेन्स रहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिमेन्स, बाकी जो वहाँ पे आसार रहते हैं उसको कहते हैं रस्म। कहते हैं वल मखलूक़ात बिअस्रिहा फी मंजिल हकीका रसूम व आसार लिल कुदरह। कहते हैं कि मखलूक़ात जो है, तमाम मखलूक़ात, जब जब अल्लाह ताला की बात होती है, तो तमाम मखलूक़ात जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत के आसार होते हैं, रसूम होते हैं। वो अल्लाह ताला की कुदरत यानी अल्लाह ताला की ही वो मखलूक़ात है, वो अल्लाह ताला की खालिक होने का एक असर है। और इंसान का मकसद है खालिक के साथ जुड़ना, ना कि खालिक ने क्या बनाया है इस दुनिया में, जो मखलूक़ात है उनकी जो रिमेन्स है, उनके साथ अल्लाह ताला एक बंदे को नहीं जुड़ना है, इंसान को उन रिमेन्स यानी वो जो आसार है इस दुनिया में, उनका जो बनाने वाला है खालिक, इंसान को उसके साथ जुड़ना है। इसलिए सूफिया जो है, अहले तसव्वुफ जो है, वो कहते हैं कि तमाम मखलूक़ात जो अल्लाह ताला के वगैरह जो हर कोई चीज़ है वो रस्म है, वो रस्म है, वो रिमेन्स है। यानी तशबीह देने के लिए, इंसान को ये समझाने के लिए कि तमाम लोग जो है तुम उनको ऐसा ही समझो जैसे कोई इलाका है, वहाँ पे उस इलाके को लोग जाके उन्होंने वहाँ के उस इलाके के घर को, उनकी बिल्डिंग्स को, वहाँ के पे जो सारी चीज़ें हैं उनको तर्क किया है, बाकी जो पीछे रहा है वो है र्यून्स और रिमेन्स। लोग भी उसी तरह होते हैं।
इसलिए कहते हैं कि जब इंसान रियाकारी में मुब्तला होता है, बनावट में मुब्तला होता है, नफ्स की इबादत में मुब्तला होता है, उस सब का मकसद होता है कि इंसान जो है वो मखलूक़ात से जुड़ने की कोशिश करता है। उसका दिल जो है वो जुड़ा हुआ होता है मखलूक़ात के साथ, रसूम के साथ। फिर आखिर में कहते हैं कौल ताला, अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल, कि जो भी उन्होंने अमल किए, आमाल किए होंगे, हम उनकी तरफ जाएंगे, मुतवज्जह होंगे, फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, और उनको बिखेरती हुई गर्द कर देंगे। वी विल मेक देम लाइक ए स्कैटर्ड डस्ट, यानी उनके आमाल जो है उनको हम डस्ट बना देंगे, स्कैटर्ड डस्ट की तरह। इब्नुल कायिम कहते हैं हियल आमाल, ये वो आमाल होंगे, अल्लती कानत अला गैर सुन्नह, जो सुन्नत के तरीके पे नहीं थे, औ या ऐसे आमाल थे, उरीदा बिहा गैर वजहिल्ला, जिसे अल्लाह ताला की रजामंदी के बगैर कोई और चीज चाही गई थी। फिर इस किताब का जो है चौथा चैप्टर है वो है अल यक़ज़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही बुनियाद है, यही इंसान के प्योरिफिकेशन ऑफ सोल की बुनियाद है। अल यक़ज़ा, अल यक़ज़ा, अल यक़ज़ा असल में कहते हैं वेकफुलनेस, यानी बेदारगी का आलम, इंसान का नींद से बेदार हो जाना। मुराद यहाँ पर गफलत की नींद से बेदार हो जाना, वेकफुलनेस फ्रॉम द स्लीप ऑफ नेग्लिजेंस। हकीकतुल यक़ज़ा, यक़ज़ा किसे कहते हैं? इब्नुल कायिम कहते हैं इअलम अन अल अब्द क़ब्ल वसूल दाई इलैहि फी नौमिल गफला, बयान करते हैं कि तुम जानो, बंदा जो होता है वो गफलत की नींद में होता है, इससे यहाँ तक कि इसके पास अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला कोई ना आए। उससे पहले बंदा जो होता है वो गफलत की नींद में होता है। फसाह बिहिन नास से, बस कोई नसीहत करने वाला इसको आवाज़ देता है। व अज़्ज़न बिही मुअज़्ज़िनुर रहमान, और रहमान की तरफ बुलाने वाला, मुअज़्ज़िन से यहाँ पर मुराद हकीकी मुअज़्ज़िन है, ये तशबीह दी जा रही है मुअज़्ज़िन से, यानी दाई को तशबीह दी जा रही है मुअज़्ज़िन से, अजान देने वाले से। कश्मीरी में हम कहते हैं बंगिश बांग दिन, अजान देने वाले को अपनी अजान देनी है, चाहे फिर उसका कोई रेस्पॉन्ड दे या ना दे। बहरहाल कहते हैं कि रहमान की तरफ बुलाने वाला जब उसको बुलाता है और कहता है हय्या अलल फलाह, आओ नेकी की तरफ, कामयाबी की तरफ, तब उससे पहले इंसान जो होता है, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला इंसान जब तक इंसान की ज़िंदगी में नहीं आते, उससे पहले इंसान, अक्सर जो इंसान होता है, गालिब इंसान जो होते हैं वो गफलत की नींद में होते हैं। फ़अव्वलु मरातिब हाज़ा नाइम, इसलिए इस गफलत की नींद में पड़े हुए इंसान के लिए जो पहला मर्तबा है आखिरत की तरफ, वो ये है कि अल यक़ज़ा, कि वो बेदार हो जाए, वल इंतिबाह मिन नौम, वो इस गफलत की नींद से जो है वो बेदार हो जाए। इसलिए कहते हैं अव्वल मनाजिल उबूदिय्यह, बंदगी का जो पहला स्टेशन है, बंदगी के जो स्टेशन में से जो पहला स्टेशन है, पहली मंजिल है, पहला मकाम है, वो क्या है? अल यक़ज़ा, वो है अल यक़ज़ा। अल यक़ज़ा किसे कहते हैं? कहते हैं वही इंज़िआजुल क़ल्बि लिरौअतिल इंतिबाहि मिन रक़दतिल गाफ़िलीन। ये यक़ज़ा की तज़किया के बाद में डेफिनेशन है, ये इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह बयान करते हैं। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने देखा होगा कि जब इंसान मसलन कभी सोया हुआ होता है और वो फिर अचानक नींद से उठ जाता है, यानी मिसाल के दो, कोई उसको अचानक से बेदार कर जाता है, वो गहरी नींद में होता है, बहुत ही गहरी नींद में होता है, और अचानक से कोई उसको उठा लेता है। हमने से अक्सर ने एक्सपीरियंस किया होगा कि उस वक्त इंसान का दिल जो होता है वो कभी कभी तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि वो अचानक नींद से उठ जाता है, यानी वो काइंड ऑफ एक एंजाइटी में दाखिल हो जाता है, पैनिक हो जाता है वो कि ये अचानक मुझे किसने बेदार किया। अब इस हालत को ध्यान में रखते हुए यकज़ा की इस डेफिनेशन को समझिए। यहाँ पर अब यकज़ा से हकीकी नींद मुराद नहीं, यहाँ पे हकीकी नींद से बेदार होना मुराद नहीं, बल्कि यहाँ पे कौन सी नींद मुराद है? गफलत की नींद, कि इंसान अपनी मकसद, जिंदगी के मकसद से भटक गया था और वो गफलत में पड़ गया था, दुनिया में खो गया था, डूब गया था।
اچانک اس کی زندگی میں کوئی آتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے حی علی الفلاح، وہ اس کا اپنے مقصد، زندگی کا جو اس کا مقصد تھا، اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اس کی طرف اس کو دھیان دیتا ہے، تب انسان کو کیا ہوتا ہے؟ ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ منزعج ہوتا ہے، اس میں وہ پینک ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اس میں پینک ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ لِرَوْعَةِ الْإِنْتِبَاهِ مِنْ رَقْدَةِ الْغَافِلِينَ، کیونکہ غفلت کی نیند سے بیداری کی وجہ سے جو خوف اس پر طاری ہوتا ہے، اس خوف کی وجہ سے جو انسان میں ایک پینک اندر سے آ جاتے ہے۔ پینک کیوں ہوتا ہے انسان؟ یہ ہم میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہوگا جو بھٹک گئے تھے، جو راہ راست پر نہیں تھے، ہدایت پر نہیں تھے، پھر کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ان کو کسی وجہ سے، کبھی کسی انسان کو مصیبت ڈالنے کی وجہ سے، کبھی کوئی اور کسی اور سبب سے، انسان کو جب اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے، وہ پینک اسٹارٹ میں پینک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیدار ہو جاتا ہے غفلت کی نیند سے، وہ غفلت کی نیند سے باہر آ جاتا ہے، وہ ایک اسٹیٹ میں داخل ہوتا ہے، ایک پینکنگ اسٹیٹ میں، کیونکہ وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اسے ابن القیم کہتے ہیں یقظہ، کیونکہ وہ اب بیدار ہو چکا ہے، وہ اب چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کروں۔ اس کی طرف اشارہ کیا ہے امام غزالی نے بھی، ان کی ایک کتاب ہے منہاج العابدین، منہاج العابدین ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کی شروعات میں ہی امام غزالی رحمۃ اللہ بالکل سیم ایسی ہی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان اول ما ينتبه العبد للعبادہ، کہ پہلی انسٹنس، پہلی مرتبہ جب انسان عبادت کے لیے جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ یتحرک لسلوک طریقہ، اور عبادت کا رستہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رستہ، جو رستہ ہے آخرت کی طرف، جو رستہ ہے عبادت کا، جو رستہ ہے، وہ رستہ اختیار کرنے کے لیے جو پہلا قدم وہ اٹھاتا ہے، یہ تب ہوتا ہے یکون بخطرت سماویہ، خطرت سماویہ، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ ایک ہیونلی تھاٹ ڈالتا ہے، جس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی نصیحت کرنے والا آ گیا، کوئی کسی مصیبت میں پڑ گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ واپس ہدایت پہ آ جائے۔ امام غزالی اس کو کہتے ہیں ہیونلی تھاٹ، خطرت سماویہ، یعنی آسمان کی طرف سے انسان کے ذہن میں ایک تھاٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سبب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی اس کو کہتے ہیں خطرت سماویہ، ایک ہیونلی تھاٹ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، من اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، و توفیق خاص الہی، اور وہ ایک ڈیوائن اسپیشل توفیق ہوتی ہے، ایک ڈیوائن اسپیشل انسپریشن ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، توفیق ہوتا ہے، تھاٹ ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ بیدار ہو جاتے ہیں، وہ آخرت کی طرف سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ پھر کہتے ہیں الغفلت والیقظۃ، جس پر ہم اختتام آج کریں گے، غفلت اور یقظہ یہ دو اپوزٹ چیزیں سے، جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا، الغفلت غفلت کی نیند سے بیدار ہو جانا، وہ ہے یقظہ، جس کی وجہ سے انسان کے دل میں جو ہے ایک پینکنگ سٹیٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اچانک غفلت کی نیند سے جو ہے بیدار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں غفلت اور یقظہ، غفلت کی نیند اور بیدارگی کی بیدار ہونا، بیدار ہونے کا سٹیٹ، یکونان فی الحس والعقل والقلب، یہ انسان کے سینسز میں بھی ہوتا ہے، انسان کے آرگنز میں بھی ہوتا ہے، انسان کی عقل میں بھی ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں بھی ہوتا ہے۔ فمستيقظ القلب وغافلہ، جو دل سے بیدار ہو یا دل سے غافل ہو، وہ ویسا ہی ہے کا مستيقظ البدن ونائمی، جیسے انسان اپنی بدن سے نیند میں پڑا ہوا ہے یا اپنے بدن سے وہ بیدار ہے۔ یعنی جس طرح انسان اپنے جسم سے، اپنی سینس سے یا تو وہ بیدار ہوتا ہے یا وہ سویا ہوا ہوتا ہے، بالکل ایسی ہی حالت انسان کے دل کی بھی ہوتی ہے، انسان کے عقل کی بھی ہوتی ہے، انسان کے سینسز اور آرگنز کی بھی ہوتی ہیں۔ یا تو وہ غفلت میں ہوگا
یا कज़ा के स्टेट में होगा। अब इंसान को खुद देखना है कि क्या मैं गफलत में पड़ा हुआ हूँ या वेकफुलनेस के स्टेट में हूँ। यहाँ पर मैं आखिर में एक चीज़ ऐड करूँगा, वो ये है कि आप देखिए, एक अजीब गरीब बात है, अगर हम इस पर थोड़ा गौर करेंगे, इंसान को थोड़ा डरना चाहिए। डरने की बात यह है कि यानी इंसान को अपनी आप को इन क्या कहे, एक सेल्फ रेकनिंग करनी चाहिए कि उलमाए किराम कहते हैं कि गफलत की नींद से बेदार हो जाना ये आखिर की तरफ पहला स्टेप है। मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने हम में से अक्सर जो है इस पहले स्टेप से भी आगे बढ़ चुके हैं। हम अभी भी गफलत में ही हैं, खासतौर पर इस ज़माने में जो डिस्ट्रैक्शंस का ज़माना है। उलमा कहते हैं कि ये पहला स्टेज है। और हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम अभी इस पहले स्टेज को भी पार नहीं कर चुके हैं। हम अभी पहले स्टेशन पर ही है, हम बेदार ही नहीं हुए अभी तक। हम रोज बरोज बेदार होने की कोशिश करते, लेकिन बार बार हम गफलत में जाते हैं। हालांकि उलमा के नज़दीक तसव्वुफ में तज़किया का शर्त यह है कि इंसान को पहले बेदार होना है हकीकी तौर पर, या वह बेदार होना है इंसान। इस पर हमें कंटिन्यूसली काम करना है। ये बेदारगी का जो आलम है, वेकफुलनेस का जो आलम है, इस पर हमें काम करना है। ये एक कंटिन्यूस स्टेट रहनी चाहिए इंसान को। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान कभी भी गफलत में नहीं पढ़ सकता है, लेकिन ये वो ऐसी गफलत नहीं होनी चाहिए फिर जो इंसान को बिल्कुल वापस उसी जाहिलियत में लौटाए जिस जाहिलियत में वो कभी था। अल्लाह आलम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैरि खल्क़ि मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।